بات کر لیتے ہیں. یہ جو کل اس بچے کو انہوں نے شہید کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے, حیدر بھائی آپ نے بھی وہ رپورٹ دیکھی ہوگی, میں اپنے ناظرین کو بھی دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ دیکھیں, یہ جو انہوں نے اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا, کچھ 26 مقامات کے اوپر انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر ایکچولی اگر آپ نیچے جائیں نا تو 29 ہے, میں نے ذرا دیکھیں اس کو. اچھا 29 ہیں, اسکرول کریں اس کو, اگر نیچے آپ اسکرول کر سکتے. نہیں اس میں نہیں ہوگا. اچھا اس کے جب پیروں تک جاتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا پولیس کا خاص طور پہ, اور میں نے ایک دو ویڈیوز بھی دیکھی جو انہوں نے دکھائی ہیں, وہ تو شاید کسی انٹیلیجنس ادارے کا کوئی انویسٹیگیشن سینٹر لگ رہا ہے یا کچھ اور ہے. وہ ہے سنا ہے وہ ISI کا جو دفتر تھا لاہور والا, جس میں وہ ڈنڈے مار رہا ہے اس کو, ڈنڈے مار کے اس کی ٹانگیں توڑ دی ہیں اس نے, بلکہ اس کا ڈنڈا ٹوٹ گیا, اس نے پھر کہا کہ مجھے دوسرا ڈنڈا لا کے دو. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا ٹارچرس, یہ کہاں سے آتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اس طرح کا؟ کوئی ہیومن ڈگنیٹی کہیں بھی نہیں ہے اس کے اندر. جی دو چیزیں ہیں اسرار بھائی. ایک چیز یہ ہے کہ ہیومن نیچر جو ہے نا, اگر آپ اس کو اجازت دینا بربریت کرنے کے لیے تو وہ بہت انتہا کی زیادہ بربریت کر دے گا. بڑی ایکسپیریمنٹس ہوئی ہیں ہیومن بیہیویئر کے اوپر. ایک جگہ پر کچھ لوگوں کو ایک کمرے میں رکھا اور دوسرے جگہ ایک انہوں نے ایکٹر بٹھایا, اور اس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں کہیں گے کہ تم نے اس کو شوق دینی ہے, اور اتنے شوق تک ٹھیک ہے, اس سے زیادہ جو ہے مولک ہے, اگر یہاں پر تم پہنچ جاؤ گے نا تو یہ پیشنٹ مر جائے گا. دوسری روم میں ایکٹر تھا, اس کی آواز آتی تھی, تو یا اس کو کہا جی دوست نے تھوڑا شوق دیا تھوڑا, پھر وہ اس حد پر پہنچے جہاں پر بہت وہ چیخیں مارنے چاہے. تو وہ جو جی لوگ تھے نا, یہ رینڈم انہوں نے کلیکٹ کیے, تو اس نے ایسے دیکھا تو جو وہ ڈاکٹر بھی نہیں تھا, وہ بھی ایکٹر تھا, اور وائٹ کوٹ پہنا ہوا, اسٹیتھوسکوپ لٹکایا ہوا, ہاتھ میں وہ کارڈ بورڈ والا جو ہوتا ہے وہ اس پہ ہاتھ میں پین, اور ان کے بڑا مہذب قسم کا. وہ کہ نہیں کوئی بات نہیں کرتے, تھوڑا سا اور آگے کرو. وہ تھوڑا سا اور آگے کر دو, وہاں سے اور چیخے چوکھے. وہ کہیں نے کہا 70 سے 80% لوگ اس کو الیکٹرک شاک اس حد تک لے گئے جو کہ انسان اگر صحیح ہوتا تو وہ مر جاتا. یہ آرڈنری لوگ ہیں, آرڈنری لوگ فرام دا اسٹریٹ اٹھائے, رینڈملی سلیکٹ کیے گئے. ایک تو یہ تو اگر آپ اجازت دے دیں گے نا کہ اگر, اور دوسرا کیا سمجھے گا, یہ قانونی طور پہ, تو ان لوگوں کو اجازت دے دی نا کہ تم کرو, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. تو اور یہ کئی لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی سیڈسٹک ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر سیڈسٹک اسٹریٹ ہے, یہ سائیکوپیتھ ہے. جس طرح مریم سائیکوپیتھ ہے, جس طرح فیصل نصیر سائیکوپیتھ ہے, جس طرح ندیم انجم ہے, جس طرح فہیم رضا ہے, جس طرح راشد نصیر ہے, یہ سائیکوپیتھ ہیں, یہ کرمنلی انسین ہے. ان کو لذت ملتی ہے لوگوں کو ٹارچر کرنے میں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں یا ٹی وی کے ڈراموں میں دیکھتے ہیں. یہ جب ٹارچر کرتے ہیں ان کو لذت ملتی ہے, ان کو کوئی عجیب قسم کی وحشیانہ کوئی لذت ملتی ہے. مریم بھی اسی قسم کی ہے. یہ جو کہتی ہے نا میں ویڈیو دیکھتی ہوں میرے پاس ہے اور توبہ توبہ, یہ توبہ توبہ تو صرف دکھانے کے لیے, اس کو مزے آتے ہیں, اس کو عجیب کوئی یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ بچپن میں اس کو کوئی یہ ٹرامیٹائز ہوئی ہے, اس کو کوئی ابیوز کسی نے کیا ہے, بیکاز شی ڈپکٹس the same behavior of a physically abused child in childhood. I don't know if she was. یا یہ کرمنلی انسین ہے, یہ پیدائشی اس کے اندر کوئی اس کے پیچھے سے کوئی جین چلی آ رہی ہے پر دادا سے جو اس کے دماغ کو اس کو خراب کیا. اور اسی طرح فیصل نصیر اور ندیم انجم کا ہے. یہ کرمنلی انسین پیپل, ان کے جینیٹک ڈس آرڈر ہے, ان کا مینٹلی جینیٹک ڈس آرڈر ہے جو کہ اس قسم کی کرتے. اگر اتنی سینئر لیڈرشپ رولز میں لوگ اگر اس قسم کے ہوں تو ان کے نیچے والے تو پھر وہ ڈھونڈتے بھی ایسے ہیں. وہ دیکھ لیا ہو یہ حولدار مہدی جو ہے یہ بڑی پھینٹی لگاتا ہے, اور اس کو کچھ نہیں ہوتا, اور اس کو لایا کرو ہر وقت. اور یار یہ کیپٹن مہدی جو ہے یہ زبردست ٹارچر کرتا ہے, اور کیپٹن مہدی سر میں نے ایسے دیکھے, سر کیا میں نے کنفیشن نکالی ہے, سر آپ نے دیکھا, اوے یار مہدی زندہ باد, ویل ڈن یار, اوے اگلا بندہ بھی مہدی کے سامنے لانا, او مہدی اور ہو گیا. اور مہدی کو بھی مزہ آتا ہے اس کے اندر اس ٹارچر. بائی گاڈ دس از ہیومن بیہیویئر. For 30 years I've been a student of human behavior because میں چینج مینجمنٹ کا میرا خیال ہے میرے پاس PhD صرف نہیں ہے, لیکن میرے پاس جو ہے نا I must have read hundreds
of books and maybe thousands of articles on human behavior. یہ phenomena آپ اگر اجازت دیں گے انسان کو وہ جانور بن جائے گا, جانور بن جائے گا. اور یہ جانور ہے, ٹھیک, اجازت دینے کی ہے, آپ اجازت نہیں دیں گے وہ انسان رہے گا. ہاں صحیح بات, وہ ایک سسٹم کے اندر ہیں تو وہ اسی طرح بیہیو کریں گے. اچھا, یہ میں ایک حیران کن جو بات میں نے شروع میں بھی کی تھی کہ اس دفعہ مجھے انٹرنیشنل ریئیکشن جو ہے وہ کافی نظر آ رہا ہے. دیکھیں, ایک میں آپ کو یہ سناتا ہوں, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پولیس یوزڈ کلونیل ایرا لاز ٹو بین اپوزیشن پروٹیسٹ اینڈ جسٹیفائی using excessive force. The death of a protester should be promptly and impartially investigated. اب یہ جو ہے اس طرح کے جو ٹویٹس ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یہ پیٹریشیا گوسمن جو ہیں ایسوسیٹ ایشیا ڈائریکٹر ہیں ہیومن رائٹس واچ کی, اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ لوگوں نے کافی ہمیں نظر آئی ہیں. میں بلکہ میں اس کی لسٹ بھی دیکھتا ہوں, آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ مختلف لوگوں کا جو ریئیکشن آیا ہے, یہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیا اس کا کچھ امپیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں مختلف جو خلیج ٹائمز ہے, اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن پوسٹ نے کیا ہے, ہندوستان ٹائمز نے اس کو کیا ہے, یہ جو ٹارچر ہوا ہے, ایسوسیٹڈ پریس نے کیا ہے, عرب نیوز نے کیا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, پھر انڈین ایکسپریس نے کیا ہے, ٹھیک ہے جی, TRT نے کیا ہے, العربیہ ہے, دا پیننسلا ہے, الجزیرہ وغیرہ, دا اکنامک ٹائمز. تو یہ سارا انٹرنیشنل ریئیکشن, کچھ اس کا فرق پڑے گا ان کی تھنکنگ کے اوپر جی؟ بالکل بھی نہیں پڑے گا, بالکل بھی نہیں. اس لیے کہ جب تک امریکہ آپ کے ساتھ ہے نا, کوئی کسی کا مائی کا لال ان کا نہیں بگاڑ سکتا. تو وہ جو نیڈ پرائس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی بڑی ہومیوپیتھی قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں کرتے نا, آپ تاریخ میں دیکھ لیں, آپ 20 سے 30 لاکھ لوگ انڈونیشیا میں مارے گئے. مرسی ابھی گیا ہے, ہاں, اس کو تو قتل کر دیا تھا جیل کے اندر. ہزاروں 10,000 ایسٹیمیٹ ہے مارے گئے. اس وقت 90 سے 95 ہزار پولیٹیکل پریزنرز ہیں ایجپٹ کے اندر. آپ سعودی عربیہ, قطر, بحرین, کویت, UAE, ادھر کی آپ ہیومن رائٹ ابیوزز کو دیکھیں نا, کسی کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. آپ اگر امریکہ کے ساتھ ہیں تو ویسٹرن میڈیا ایسی بھائی چوں چراں چوں کریں گے, 2 4 6 8, انہیں کون کرتا ہے بھائی؟ یہ لوگوں کو یاد سمجھے. مجھے بڑے کہتے ہیں آپ کینیڈین کانگریس پارلیمنٹ والوں کو لکھے, میں نے لکھا بھی ہے, کانٹیکٹ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, سب کچھ نہیں. نو ون از بادرڈ کہ پاکستان نے کیا ہو رہا, وہ ٹوکن ایک بات کر دیں گے, کہتے یہ کوئی نہیں جناب. آپ کو پاس اگر آپ نے اپنی جان بچانی ہے, اپنے ملک کو بچانا ہے, آپ کو اپنے زور بازو سے کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کس سے معافی مانگیں کہ سجدہ جو ہے سجدہ کریں کہ ہم نے جو ہے نا اتنا ظلم کیا ہے اپنے آپ سے, ہم بڑی بغیرت قوم ہے, معافی مانگیں. اور آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ڈھونڈیں جو افواج پاکستان میں محب وطن ہیں, جو لائرز کو متحرک کریں کہ وہ باہر نکلیں, یوتھ متحرک ہو کہ وہ باہر نکلے, کورٹس جو ہیں جو متحرک ہو رہے ہیں, ہمارے جو ججز ہیں جنہوں نے ابھی وہ تھوڑا سا سپائن دکھانی شروع کری ہے, ان کے پیچھے رہیں, قانون کے پیچھے رہیں, آئین کے پیچھے رہیں, کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی جو یہ گھناؤنا ان کا جو آبجیکٹو ہے نا, یہ کہ جی اسی طریقے سے ہم پاکستان پر قبضہ رکھیں, کسی طریقے سے چھوٹا موٹا آگے پیچھے ٹینٹا ٹوں کر کے ہم ذرا حالات کو ٹھیک سنبھال کے, لیکن یہ قبضہ ہمارا رہے. یہ قبضہ نہیں رہ سکتا. نہیں رہ سکتا. اچھا, یہ جو شعیب شیخ کو انہوں نے آج گرفتار کیا اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہی, یہ کتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ بہت سگنیفیکنٹ ہے. دیکھیں یہ جو اریسٹ کر رہے ہیں, یہ انہوں نے بیچارے اس کو ضلع شاہ کو مارا, شہید کیا, شعیب کو کرا, اس سے پہلے امجد شعیب کو پکڑا, اس سے پہلے سواتی, اس سے پہلے گیل. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب یہ ہیں کہ جی ایلیمنٹ آف فیئر جو ہے نا, جو میں کہہ رہا تھا نا, پریشر, جتنی زیادہ لوگ مینیفیسٹ کریں گے اتنا زیادہ پریشر. اب یہ شعیب شیخ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے. وہ بیچارہ رات اس نے گزاری ہوگی, کیسے گزاری ہوگی, کیا کیا ہوگا. یہ میسیجنگ ہے دنیا میں
کہ اور یہ جو بربریت ہوئی ہے 8 مارچ کی کہ اگلی دفعہ الیکشن ریلی نکالو تمہاری ایسی کی تیسی، اس سے بھی ڈبل کریں گے. خوف ہے نا، بس خوف ڈالتے جا رہے ہیں دل میں، لوگوں کے دلوں میں، کہ وہ چپ ہو جائیں. تو اس کی تو کیا یہی خوف ہے جس کی وجہ سے یہ پھر جو 23 مارچ کی جو پریڈ ہے وہ بھی شفٹ کر دی گئی ہے ایوان صدر میں؟ 100% بہانہ بنایا کہ جی خرچہ مرچہ نہیں کرنا، یہ بکواس ہے. خود تو یہ 60-70 ملین ڈالر کے جہازوں میں پھرتے ہیں، ان کے جیسے شیر مادر کی طرح یہ لے کے. وہ سالہ گیا کہ جی میں انگلینڈ جا رہا ہوں، مجھے 100% خبر اب ملی ہے یہ ٹیکسس بھی گیا تھا، یہ ٹیکسس بھی گیا تھا، اور یہ وہاں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر انجمن ہاشمی، اس سے بھی ملا ہے. وہ بڑا ایک سخت بڑا کلوز ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، یہ اس سے بھی جا کے ملا ہے 100%. مجھے یہ ان کی بدماشی، اگر ان کو اتنا شوق ہے تو ڈر ہے، خوف ہے، خدا کی قسم یہ 23 مارچ کی پریڈ کرا کے تو دیکھتے. یہ میں ان کی ایسی مٹی پلیت ہونی تھی، ایسی مٹی پلیت ہو. دیکھیں میں مجھے سخت بات کرتا ہوں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مجھے، میرے دوست جو جرنیل ہیں وہ کہتے ہیں حیدر مہدی تو ہمیں تو بخشنا. میں نے کہا کہ سر کیا کہ تو سب کوئی رگڑ لیتا ہے، میں کوئی کرپٹ ہوں، تو میرے گھر آیا ہے، میں کسی محل میں رہتا ہوں. میں نے کہا نہیں میں سمپل رہتا ہوں. ہاں تیرے جو کورس کے جرنیل ہیں وہ کرپٹ تھے. میں نے کہا نہیں، 4 ہوئے تھے ہمارے میجر جنرل، کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل نہیں بنا، چاروں کے چاروں بہت کلین آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسرز، بالکل کلین. کہتے ہیں اگر تیرے کورس کے جنرل کلین ہیں سارے کے سارے تو میرے کورس کے کلین نہیں ہو سکتے. میں نے کہا سر ہو سکتے ہیں، لیکن دل میں نے اس کو تو نہیں کہا، دل میں نے کہا لیکن نہیں ہے، چونکہ میں اس کے کورس کے چند جرنیلوں کو جانتا ہوں جو کہ نہیں ہے. اینی یہ ہمیں ڈفرینشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو عاصم منیر کر رہا ہے اور جو یہ باجوہ کر رہا ہے، لوگوں میں یہ تفریق کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اچھا جرنیل تھا یا یہ برا جرنیل ہے، یار یہ اچھا فوجی ہے یا یہ برا فوجی ہے. لوگ بس وہ جو ہماری مائنڈ سمپل سولوشن مانگتی ہے نا، کہتے ہیں جی فوج ہے، جی یہ سارے حرامی ہیں، یہ ساری فراڈی ہیں، یہ سارے غدار ہیں، ان ساروں نے پیسہ کھایا ہے، یہ سب جو ہے نا بے ضمیر ہیں، بے غیرت ہیں. لوگ اس طرح سوچنے لگے. تو عاصم منیر کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی سوچ کو پروان نہ چڑھنے دے کہ جو آپ کے اندر کالی بھیڑ ہے، جس کے اندر سب سے بڑی کالی بھیڑ یہ خود ہے اور یہ باجوہ ہے. لیکن یہ پھر بھی کر سکتا ہے، یہ اپنی جان پھر بھی بچا سکتا ہے. یہ ندیم انجم کو ابھی بھی ریموو کرے، فیصل نصیر کو ریموو کرے، راشد کو ریموو کرے، فہیم رضا کو، بربریت ختم کرائے، ان سب کے خلاف انکوائریاں شروع کرائے، ارشد شریف کے خلاف جنہوں نے کیسز کروائے ان کے خلاف ہے، جس نے اس کو مروایا ان کے خلاف سزائیں دے، مقام سے معافی مانگے، شاید اس کی جان بچ جائے. خدا کی قسم یہ قوم اتنے بڑے دل والی ہے، یہ کر دے گی اس کو معاف، یہ شاید فوج کو بھی معاف کر دے. لیکن اگر یہ اس طرح چلتا رہا، اپنی ہڈ دھرمی پہ چلتا رہا، اور یہ دیکھیں جی ویسے بھی یہ انلیگل ان لافل آرمی چیف ہے، یہ یاد رکھیں. اس کو اگر نکالا گیا تو کوئی بندہ غلط کام نہیں کرے گا، یہ ان لافل ہے. یہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو چکا تھا، اس کا پوسٹنگ آرڈر 3 ہفتے پہلے آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ باجوہ نے نہیں کروایا. اس بندے نے 4 سال جھوٹ بول کے جب رینک لگایا ستمبر 2018 میں تو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوا، تو اپنا 2018 کے اندر پروموٹ ہوا تو رینک لگایا دسمبر میں 2018 کو کہ میری ریٹائرمنٹ جو ہے نا باجوہ جو بھی اس آرمی چیف تھا اس کے بعد